بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سورۃ البقرہ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 62 اور 63 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک کہ الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ بھی جو عادو یہودی ہوئے، والنصارى یا عیسائی ہوئے، والصابئین یا صابی ہوئے۔ ان میں سے اب دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے کہ آخرت کا وعدہ کسی مخصوص یہودی عیسائی کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آخرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہی بات اس آیت میں ہو رہی ہے، اور اس آیت میں یہودیوں کے اس خام خیالی کو دور کیا جا رہا ہے کہ صرف جو یہودی ہے وہ بخش دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اگر وہ ایمان لے آئے اللہ اور یوم آخرت پر تو وہ بخش دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ اور یوم آخرت مطلب عقائد کی مزید تفصیل قرآن پاک میں اور بہت سی جگہوں پر ہے۔ یہاں اس سے یہ نہیں مراد کہ اگر وہ رسولوں کو نہیں مانتا، کتابوں کو نہیں مانتا تو بخش دیا جائے گا۔ یہاں پہ یہودیوں کے عقائد کا رد کیا جا رہا ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں۔ اور ویسے بھی اللہ پر ایمان پہلا عقیدہ ہے اور یوم آخرت پر ایمان آخری عقیدہ ہے، تو جو مطلب پہلے سے آخر تک جس کے عقائد ٹھیک ہوں۔ یہاں پہ عقائد کی تفصیل مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کے اس عقیدے کا رد مراد ہے کہ ہم ہی بخشے جائیں گے اور تو کوئی بخشا نہیں جائے گا۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی، عیسائی، صابی جو بھی ہو، ان میں سے جو ایمان لے آئے گا وہ بخشا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پھر ابھی دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا بے شک کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک کہ اہل ایمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا صابی ہوں، ان میں سے جو بھی ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کرے تو پس ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، دوبارہ بنی اسرائیل کی طرف موضوع پھرتا ہے، ان کی تاریخ کی طرف۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے عہد، ورفعنا فوقکم الطور، ورفعنا اور بلند کر دیا فوقکم تمہارے اوپر الطور پہاڑ کو۔ اس آیت کی مفسرین نے مختلف طرح سے تفسیر کی ہے۔ کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ وہ پہاڑ کے دامن میں تھے اور یوں لگتا تھا پہاڑ ان کے اوپر آ گرے گا، اور کچھ مفسرین نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ پہاڑ کو اٹھا کے اللہ نے بلند کر دیا ان کے اوپر۔ بہرحال اللہ کی قدرت سے یہ ممکن ہے کہ اللہ پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دے، لیکن واللہ اعلم بالصواب اس کی کیا تشریح ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ انہیں لگتا تھا کہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے عہد، ورفعنا اور بلند کر دیا فوقکم الطور تمہارے اوپر کوہ طور کو، خذوا اور یہ کہا، کیا کہا؟ خذوا پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے دیا ہے تمہیں، بقوت طاقت کے ساتھ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے، جو احکامات ہم نے تمہیں دی ہیں، انہیں مضبوطی سے تھام لو۔ وَاذْکُرُوا اور یاد کرو ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے اور برائی سے بچ سکو۔ برائی سے بچیں گے تو ظاہر اللہ کے عذاب سے بچیں گے۔ ثم تولیتم تم پھر گئے، من بعد اس کے بعد تم پھر گئے، ذالک اس سے، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وما علینا الا البلاغ۔